سانحہ گل پلازا کی، جو کراچی کے گل پلازا میں ملبے کے نیچے ممکنہ لاشوں کو نکالنے کے لیے آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ گل پلازا کے اطراف پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے۔ صرف لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور متعلقہ حکام کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گل پلازا میں 80 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 48 افراد کا پوسٹ مارٹم ہو چکا، جبکہ 86 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاشوں اور اہل خانہ کے ڈی این اے سیمپل لیے جا رہے ہیں۔ چند اعضاء ایسے بھی ہیں جن کا ڈی این اے مشکل ہے۔ لاشوں کے سیمپلز کا کیمیکل ایگزامینیشن کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پوری عمارت کو ایک بار پھر سرچ کیا جا رہا ہے۔ عمارت میں ریسکیو اہلکار دوبارہ داخل ہوئے۔ مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ مشینری کے استعمال سے عمارت کے گرنے کا خدشہ ہے۔ ملبے کے باعث عمارت کے گرنے والے حصوں میں سرچنگ نہیں کی جا سکتی۔ ملبہ ہٹانے کے بعد گرنے والے حصے میں سرچنگ کا عمل کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات میں آگ کے تیزی سے پھیلنے کی وجوہات معلوم کی جائیں گی۔ گل پلازا سے بھی کیمیکل کی موجودگی کے لیے سیمپلز جمع کیے جائیں گے۔ یہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ عمارت کے دروازے کیوں بند تھے۔ دوسری جانب ریسکیو اور سرچ آپریشن کے دوران گل پلازا کے ملبے سے نقدی نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین کو، کراچی کے گل پلازا میں ملبے کے نیچے ممکنہ لاشوں کو نکالنے کے لیے آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ گل پلازا کے طرف پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ صرف لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور متعلقہ حکام کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گل پلازا میں 80 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں سے 48 افراد کا پوسٹ مارٹم ہو چکا، جبکہ 86 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ لاشوں اور اہل خانہ کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں۔ چند اعضاء ایسے ہیں جن کا ڈی این اے مشکل ہے۔ لاشوں کے سیمپلز کا کیمیکل ایگزامینیشن کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پوری عمارت کو ایک بار پھر سرچ کیا جا رہا ہے اور عمارت کے ملبے کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو ملبے کے باعث عمارت کے گرنے والے حصوں میں سرچنگ نہیں کی جا سکتی۔ ملبہ ہٹانے کے بعد گرنے والے حصوں میں سرچنگ کا عمل کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ اور گل پلازا کے ملبے کے نیچے ممکنہ لاشوں کو نکالنے کے لیے بھی آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی سی ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے بتایا کہ گل پلازا میں 80 کے قریب جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ 86 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ مشینری کے ذریعے ملبہ ہٹانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ عمارت میں ریسکیو اہلکار دوبارہ داخل ہوئے۔ مشینری کے استعمال سے عمارت کے گرنے کا خدشہ ہے۔ ملبہ ہٹنے کے بعد گرنے والے حصے میں سرچنگ کا عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاشوں اور اہل خانہ کے ڈی این اے سیمپلز لیے جا رہے ہیں۔ چند اعضاء ایسے ہیں جن کا ڈی این اے مشکل ہے۔ سانحہ گل پلازا کے ہر زاویے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اپنے ریسکیو اہلکار بھیج رہے ہیں، ریکوری والے وہ بھی وقفاً اندر جا رہے ہیں اور وہ چیک کر رہے ہیں کہ اندر کوئی مزید کوئی ڈیڈ باڈیز تو نہیں ہے، کیونکہ مشینری اگر چلتی رہے گی تو ہمارے ریسکیو اہلکاروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، کیونکہ بلڈنگ آلریڈی خستہ حال ہے، وہ بلڈنگ کسی بھی ٹائم کولیپس ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ رلائی نہ کریں۔ جو بھی آفیشیل ورژن ہوگا ہم آپ کو دے دیں گے۔ غفلت کس کی ہے اس کی بھی تفتیش قریب ہم انشاءاللہ اس کو جلد شیئر کر دیں گے میڈیا کے ساتھ، اور کیونکہ پولیس اس میں تفتیش کر رہی ہے۔ جو ہی پولیس کا تفتیش مکمل ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ جتنے فیکٹس ہیں وہ سارے شیئر کر دیں گے۔ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اس میں 80 انسانی جانوں قریب کا جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ ہم اتنی جلدی یہ بتا کے جان نہیں چھڑا سکتے اپنی کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ پولیس اپنا کام مکمل نیک کے ساتھ کر رہی ہے۔ ہر اینگل سے ہم اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ جو ہی ہمیں پتہ لگے گا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جہاں عمارت انٹیکٹ کھڑی ہے وہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں، کمپلیٹ ہم نے سرچ آپریشن کر لیا ہے۔ وہاں پہ جتنا ایکسیس کرنا تھا ہم نے اب کر لیا ہے۔ اب صرف وہ حصہ رہ گیا ہے جو گرے ہوئے ہیں دونوں طرف سے۔ دروازوں کے بارے میں بھی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے۔ اس میں ہم نے گواہان سے بیانات لے لیے ہیں، اور کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ پولیس اس پہ تفتیش کر رہی ہے، جو ہی وہ ایک بار فائنل ہو جائے گی انکوائری ہم آپ کو بتا دیں گے کہ دروازوں کی کنڈیشن کیا تھی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتا رہے ہیں، پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے۔ سعودیہ، ترکیہ، قطر، متحدہ عرب امارات بھی رضامند ہیں۔ مصر، اردن اور انڈونیشیا بھی غزہ پیس آف بورڈ میں شامل ہونے پر آمادہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر ممالک کی قیادت عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر ڈیووس میں موجود ہے۔ غزہ امن معاہدے کے لیے آج کئی ممالک کے دستخط متوقع ہیں۔ اس حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ امن بورڈ میں 59 ممالک شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ ممالک کا تعلق مشرق وسطیٰ سے نہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ تمام ممالک حماس کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے ہتھیار اٹھائے تو اسے تباہ کر دیں گے۔
پاکستان، ترکیہ سمیت 8 عرب اسلامک ممالک کا غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی امریکی دعوت کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب، مصر، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکیہ اور قطر کے وزرائے خارجہ نے امریکی صدر کی جانب سے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ نے اس فورم میں شمولیت کے حوالے سے اپنی اپنی حکومتوں کے مشترکہ فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رکن ممالک اپنی آئینی اور قانونی ضروریات کے تحت شمولیتی دستاویزات پر دستخط کریں گے۔ مصر، پاکستان اور متحدہ عرب امارات پہلے ہی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے فیصلے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا جائے گا اور اس عزم کا اظہار کیا جائے گا کہ متعلقہ ممالک بورڈ آف پیس کے مشن پر مکمل عمل درآمد کے لیے تعاون جاری رکھیں۔ یہ مشن غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے تیار کردہ جامع منصوبے کے تحت ایک عبوری انتظامیہ کے طور پر کام کرے گا، جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے ذریعے کی جا چکی ہے۔ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا کہ بورڈ آف پیس کی بنیادی مقصد مستقل جنگ بندی کے مضبوط بنانا، غزہ کی تعمیر نو میں مدد فراہم کرنا اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت اور ریاست کے قیام کے بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کو فروغ دینا ہے۔ اعلامیے میں امید ظاہر کی گئی کہ یہ اقدامات بین الاقوامی قانون کے مطابق خطے کے تمام ممالک اور عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کی راہ ہموار کریں گے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بمباری نہ تھم سکی۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور فضائی حملوں میں 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں 3 صحافی اور 2 کم عمر بچے بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں جن کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ تینوں فلسطینی صحافی انس غنیم، عبدالرؤف شاد اور محمد قشتہ بے گھر افراد کی کیمپ کی رپورٹنگ کے لیے ایک گاڑی میں پہنچے اور صحافیوں کی تنظیم کے مطابق وہ ایک انسانی اور صحافتی مشن پر تھے اور شہریوں کی مشکلات کو دستاویزی شکل دے رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ میں حماس سے منسلک ڈرون چلانے والے مشتبہ افراد کی نشاندہی پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ نہیں معلوم تھا صحافی ہیں۔ فلسطینی صحافیوں کی یونین نے اسرائیلی فوج کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شہید صحافی امدادی اور صحافتی کام انجام دے رہے تھے۔ اور اب بات کریں گے عالمی اقتصادی فورم کی، جہاں پر سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈیووس میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے ملاقات میں پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے 26ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے ملاقات کی۔ فلسطینی وزیر اعظم خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے اور اپنا تعارف کرایا۔ ملاقات میں محمد مصطفیٰ نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت اور فلسطینی موقف کی وکالت پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ غیر ملکی پشت پناہی میں گزشتہ دنوں ایران میں دہشت گردی کے واقعات میں 3000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق ایران میں دہشت گردی کے واقعات میں 3117 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عام شہری بھی شامل ہیں، جبکہ دہشت گردی کے واقعات میں 2427 ایرانیوں کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، جس کے باعث انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی، جبکہ جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا۔ ایک اور اہم خبر ہے کہ یورپی یونین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ فیصلہ امریکی صدر کی جانب سے گرین لینڈ پر قبضے کی بار بار خواہش ظاہر کرنے اور یورپ میں ٹیرف بڑھانے کی دھمکیوں کے بعد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ معاہدہ پچھلے سال ہی ہوا تھا۔ معاہدے کے تحت امریکی ٹیرف زیادہ تر یورپی مصنوعات پر 30% کے بجائے 15% مقرر کیے گئے۔ یورپ نے امریکہ سمیت سرمایہ کاری اور برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ گرین لینڈ کے معاملے پر امریکی ٹیرف کی دھمکیوں کے بعد یورپی پارلیمنٹ کی بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے چیئرمین نے کہا، امریکی دھمکیوں سے یورپی یونین کے خود مختاری، علاقائی سالمیت پر داؤ پر لگ سکتی ہے۔ ہمارے پاس معاہدہ معطل کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، کیونکہ اب معمول کے تعلقات ممکن نہیں رہے۔
اٹک سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں حسن ابدال کے گاؤں پنڈ مہری میں گھریلو تنازع پر 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ داماد کے سسرال میں فائرنگ سے معصوم بچی سمیت 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد ملزم ناصر نے خود کو گولی مار لی۔ فائرنگ میں زخمی سسر اور 6 سالہ بیٹا دوران علاج دم توڑ گئے۔ ریسکیو ٹیمیں اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اٹک حسن ابدال کے گاؤں پنڈ مہری میں پیش آیا، جہاں پر ایک گھریلو تنازع پر 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ فائرنگ کرنے والے داماد نے خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کر لی۔